अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे और पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। आपसे जो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि इमरान खान के मशवरे से बनने वाली काबीना कलअदम हो जाएगी। राना सनाउल्लाह ने मियां नवाज शरीफ केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि जब एक आदमी मुजरम करार पा जाए तो वो न सियासी जमात का सरबराह रह सकता है, ना ही वो सियासी जमात के किसी मशवरे में शामिल हो सकता है, और अगर वो किसी मशवरे में शामिल हो तो फैसला कालादम हो जाएगा। जो घड़े इमरान खान ने दूसरों के लिए खोदे थे, अब वो खुद इनमें गिर रहा है। नवाज शरीफ का हर तरह का इख्तियार खत्म करने का उस वक्त जो फैसला करवाया गया उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट से, वो आज इमरान खान के गले पड़ रहा है। हमें याद है नवाज शरीफ की जानब से बतौर पार्टी सदर जारी की गई सेनेट की टिकटें भी मनसूख कर दी गई थी और उम्मीदवार आजाद डिक्लेयर कर दिए गए थे। अब इमरान खान की सूबाई कबीना की तजवीज़ या मंजूरी देगा तो कालादम हो जाएगी। सुहेल अफरीदी के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। यार वैसे कैसी कैसी बात है, वो जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था ना, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि वो, आप जिसे कहते हैं ना किसी के पैरों में बैठना, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाकायदा पैरों में बैठा होता था। वो एक बहुत बड़ी फ़िल्म और बहुत बड़ी कहानी है। वो कैसे मतलब उसको लॉ सेक्रेटरी बनाया गया और वो कैसे करते कैसे गया, और वो एंड तक यही साबित करता रहा कि वो जब आएगा, तो वो चीज़ें जो है सारी की सारी जो है वो ज़ाहिर है, उसका वो मुलाज़िम जिसे कहते हैं ना आप, एक मुलाज़िम, उसका बाप मुलाज़िम था, कहाँ मुलाज़िम था और वो क्या खिदमात सर दिया दिया करता था। लेकिन ख़ैर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का नमक ही ऐसा है, जिसने नमक खाया है, जिस पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नेकी की है, वो आगे जाकर इसी तरह ही चला है। बहरहाल एनी हाउ, फिर कहीं आगे जाकर इस पर बात करेंगे। अलीमा खान को गिरफ्तारी का और सजा का इतना डर है कि अदालत में पेश ही नहीं हो रही है। 26 नवंबर के केस में वाज़ेह है कि अलीमा खान ने इंतशार फैलाया, और इसको मसूफा को अब नजर आ रहा है कि सजा होनी है, इसलिए अदालत के बार बार तलब किए जाने पर भी वो मसूफा जो है वो पेश नहीं हो रही है। अदालत मजबूरन 4 मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी कर चुकी है, लेकिन ना पुलिस के हाथ आती हैं और ना वो खुद पेश होती हैं। आज अदालत ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के जब्त करने का हुक्म दिया है। दोनों बहन भाइयों की आदात जो है वो काफी मिलती जुलती हैं। इमरान नियाजी भी अदालतों में पेश नहीं होता था, फर्द जुर्म नहीं होने देता था और अदालतों पर जत्थों के साथ हमलावर हो जाता था। अब बहन भी वही हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। ये पुरानी आदत है, इसको आप जिसे कहते हैं ना कि ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ नहीं फैमिली 'ਚ लगी आंदी, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ इमरान खान के खानदान 'ਚ लगी आ रही है। भई या तो हिम्मत करो, देखो या तो हिम्मत करो ना। अब यहाँ पे मैं कहाँ लाऊं वो हौसला और हिम्मत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का और उनकी बेटी मरियम नवाज का, कि वो मरती हुई माँ और मरती हुई बेगम को छोड़कर बिस्तरे मर्ग पर, जहाँ पे पूरा यकीन है कि कभी दोबारा जिंदा मुलाकात नहीं होगी, वो छोड़ के आ जाए। वो हिम्मत और हौसला मैं कहाँ से लाऊं? नहीं आ सकता ना। उसके लिए फिर आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बनना पड़ता है, फिर मरियम नवाज बनना पड़ता है। और वो कौन बनेगा? दोनों माओ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज को पैदा करने वाली माँ जो है, वो उन्होंने एक-एक ही बच्चा जना था। अलीमा खान सुबाइयत और तसव्वुत को हवा देते हुए कह रही हैं कि कल को सुहेल अफरीदी भी मरियम नवाज को इनके छांगला गली घर में दाखिल होने से रोक देगा। अपनी सियासत की खातिर इमरान नियाज़ी के पूरे खानदान ने मुल्क को तक़सीम करने की कसम उठा रखी है और इमरान नियाज़ी ने कौम को तक़सीम किया, नौजवानों को कल्ट बनाने की कोशिश की। अब बहन रही खरी कसर पूरे कर रही है और सूबों को आमने-सामना खड़ा कर रही है। अच्छा जी, सुहेल अफरीदी जो है, अगर वो मरियम नवाज को छांगला गली वाले घर में दाखिल होने से रोक देगा, तो फिर ज़मान पार्क के घर में आप कैसे जाएँगी? हो सकता है मरियम नवाज आपको ज़मान पार्क वाले घर में दाखिल होने से रोक दे और फिर आपसे कहें कि जाएँ, फिर आप सुहेल अफरीदी के पास ही रहें। क्योंकि ज़ाहिर है फिर यहाँ पे तो अगर वहाँ पे सुहेल अफरीदी का हुक्म चलेगा, तो यहाँ फिर मरियम नवाज का भी तो हुक्म चल सकता है ना, कि उधर से आप मरियम नवाज के छांगला गली घर में पाबंदी लगाएँगे, तो इधर से अगर मरियम नवाज ने आप लोगों पे घरों पर पाबंदी लगा दी, तो फिर आप सारे का सारा खानदान लेके
کنبے لے کے پھر آپ کو ایک اور زمان پارک جو ہے وہ نشیرہ کے پاس بنانا پڑے گا یا پشاور کے پاس بنانا پڑے گا، سارے کے سارے خاندان کو اٹھا کر لے جائے، کیونکہ یہاں پہ تو ادھر آپ نے پابندی لگوائی ہے اور ادھر یہاں پہ پابندی لگی۔ کیسے چھوٹی گندی ذہنیت کے لوگ ہیں ان لوگوں کی، وہ بس پھر وہی بات ہے نا کہ سیاسی ناپختگی جو ہے وہ اس قسم کے بیانات، اس کا بھائی بھی یہی کچھ کیا کرتا تھا، مونچھوں سے پکڑ دوں گا اور جپٹی اور باہر پھینک دوں گا اور زیبا، مطلب یہ ان کی پرانی بےہودہ عادتیں ہیں جو پہلے بھائی کو ہوا کرتی تھی اور اب ماشاءاللہ بہن بھی اسی ڈگر پر چل پڑی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو نیب آفس حملے کے مقدمے میں بری کر دیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم نواز کی پیشی کے موقع پر نیب آفس پر حملے کا مقدمہ محفوظ سنا دیا۔ عدالت نے پراسیکیوشن کی جانب سے مقدمے کو خارج کرنے کی استدعا جو ہے کرتے ہوئے مریم نواز کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا۔ پولیس نے مقدمے کے اخراج میں رپورٹ عدالت میں پیش کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ مریم نواز سمیت دیگر خلاف نیب آفس پر پتھراؤ کے الزامات جو ہیں وہ ثابت نہیں ہوئے، اور یہ مقدمہ پولیس نے 2020 میں تھانہ چونگ میں جو ہے وہ مقدمہ درج کیا تھا۔ کیا بات ہے، کیا دن تھے وہ ہمارے اس وقت کے دوست، ہیں جی اب بھی دوست ہیں سارے کے سارے، وہ جو اس وقت نیب کے باہر جو بیٹھے ہوئے گرفتار ہوئے تھے، سوشل میڈیا کے جو سٹار تھے، عبد الرحمان بٹ تھے، اس کے علاوہ سعود بٹ تھے، اس کے بعد طاہر مغل تھے، اس کے علاوہ عباس میاں عباس تھے، اور اس کے علاوہ سرگودا سے دو چار ہمارے دوست تھے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے دوست، میں جن کے نام نہیں لے رہا، انہوں نے مجھے معاف کرنی ہے، فون کر کے علامہ نہیں دینا کہ اس نے لسا نام نہیں لے آئے گا۔ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں، جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا تھا جب وہ اپنی بہن مریم نواز کے ساتھ نیب کی پیشی کے لیے گیا تھی، اور وہاں سے باقاعدہ گرفتار کیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ سعود بٹ بتاتا تھا کہ انہوں نے جس گاڑی میں ہمیں ڈال کر دھوپ پہ کھڑا کر دیا تھا، اندر ہماری جان نکل رہی تھی، ہمارے پسینے سے سارے کپڑے، بلکہ وہ تصویریں شاید آج بھی کسی جگہ پہ محفوظ ہوں گی، وہ تمام کے تمام لوگوں کے کپڑے جو ہے وہ پورے گیلے تھے اور ان کے جسم نظر آ رہے تھے۔ وہ باہر سے جو اس کی کھڑکی تھے وہاں سے کسی کو پانی بھی نہیں دینے دے رہے تھے، یہ حکم تھا کہ ان کو پانی بھی نہیں دینا۔ پھر وہ جو جیل میں گئے، پھر تھانے میں گئے، اور پھر جو ان کی ضمانتیں ہوئی، تو وہ جو سوشل میڈیا کے سٹار تھے، خیر آج تو وہ بیچارے اپنی اپنی جگہ پہ پھر کوئی مزدوری ڈھونڈ کر کام کاروبار کر رہے ہیں یا کسی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن میں جو نظر آتے تھے حکومت میں نظر نہیں آتے، یہ ایک بدقسمتی ہے ورکروں کے ساتھ، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ورکر ہی کسی جماعت کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور جب حکومت میں آنے کے بعد جماعتیں ورکروں کو بھول جائے تو بڑا دکھ اور تکلیف کی بات ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی بھول ہے جماعت کی، یہ کسی بھی سیاسی جماعت کی بہت بڑی بھول ہے کہ وہ اپنے بازوؤں پر آئی ہیں۔ ورکر بڑا ایک اہم جز ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا حکومت میں لانے کے لیے، اور حکومت میں آ کر اگر ورکر کو ایسے بھول جائے یا ایسے تو پھر آنے والے وقت میں جو ہے وہ ورکر کافی متنفر ہوتے ہیں۔ بٹ اینی ہاؤ، ایک دوسری بحث ہے۔ وزیر اعظم سے قطر کے وزیر تجارت و صنعت کی ملاقات ہوئی۔ قطری وزیر پاکستان قطر مشترکہ کمیشن جے ایم سی کے چھٹے اجلاس کی شریک صدارت کے لیے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور قطر کے تعلقات کے مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار کیا، جو کہ مشترکہ عقیدے، اقدار اور باہمی احترام پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے اہم شراکت دار اور با اثر علاقائی ثالث کے طور پر قطر کے کردار کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم نے توانائی، زراعت، غذائی تحفظ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے موقع پر زور دیتے ہوئے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی سرمایہ کاری دوست پالیسیوں پر روشنی ڈالی۔ قطری سرمایہ کاروں کو حکومت کے اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل جو ایس آئی ایف سی کے فریم ورک کے تحت تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے وزیر اعظم نے علاقائی اور عالمی مسائل پر قطر کی مسلسل حمایت پر پاکستان کی جانب سے تعریف کا اظہار کیا، اور علاقائی کثیر الیتجتی فورمز پر تعاون کو مضبوط بنانے میں پاکستان کی خواہش کا بھی اعادہ کیا۔ میرا خیال قطر اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے مثالی ہیں، اور آج سے نہیں ہے، 70 کی دہائی سے یہ تعلقات ہیں۔ ابھی بھی جب قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا تو میرے خیال میں پاکستان سب سے پہلا ملک تھا جس کا سربراہ قطر کے اظہار یکجہتی کے لیے ان کے امیر کے پاس پہنچا تھا۔ رپورٹس آ رہی ہیں جی کہ افغان طالبان کے امیر نے کنڑ پر دریائے ڈیمو کی تعمیر کی ہدایت جاری کی ہیں۔ طالبان امیر نے وزارت پانی اور توانائی کو ڈیمو پر کہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے کنڑ دریا پر ڈیمو کی تعمیر کا کام شروع کیا جائے، اور اس کام کے لیے ملکی کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کرے، غیر ملکی کمپنیوں کا انتظار نہ کرے۔ اچھا جی، ان کو ہندوستان کے ساتھ یا ہندوستان کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی اتنی جلدی ہے
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر کی کسی کمپنی کا انتظار نہ کریں، جو لوکل کمپنیاں ڈیم بنا سکتی ہے افغانستان کی، انہی کو سائن کریں اور انہی سے ان پر کام شروع کروا دیں، کیونکہ پاکستان کا بھارت کی طرف سے پانی بند کرنے کا جو خواب تھا وہ تو پورا نہیں ہوا، تو اب جو بھارت ہے وہ اب چلا گیا ہے افغانستان میں، اور اب افغانستان کو انگلیاں دے رہا ہے کہ آپ لوگ پاکستان کا پانی بند کرو، لیکن میرا خیال ہے کہ عقل کا اندھوں کو اتنا بھی نہیں پھیلا کہ یہ شاید نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے افغانستان کے وزیر و توانائی وزیر عبداللطیف منصور نے بیان دیا کہ افغان عوام کو اپنے پانی پر اختیار حاصل ہے۔ ایک دوسری پیش رفت یہ ہے کہ اس سال فروری میں پاکستان نے چتریال دریا کا رخ موڑنے کے لیے منصوبہ تیار کیا تھا۔ چترال دریا کا پانی چترال کے رندو افغانستان کے کنڑ دریا میں شامل ہوتا ہے، اور کنڑ کا پانی کابل میں شامل ہوتا ہے، اور دریائے کابل خیبر پختونخوا کے مہمند قبائلی ضلع سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، جو افغانی طالبان پاکستان کا پانی روکنے کی باتیں کر رہی ہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، یہ مکمل طور پر بھارت کی زبان بول رہے ہیں، اور یہ پانی جو ہے نا وہ ہماری طرف سے بھی جاتا ہے، چترال والی سائڈ سے بھی پانی جاتا ہے، اور اگر ہم نے وہاں پہ اپنے ڈیم بنا لی ہے تو یہ پانی ادھر جائے گا ہی نہیں، اور ادھر جائے گا نہیں تو آگے آئے گا نہیں۔ بٹ اینی ہاؤ، یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، وہ کر لے۔ اب دیکھیں نا، یہ وہ بدقسمت ہے، کل رات کو میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا، شوکت یوسف صاحب میرے ساتھ تھے، وہ افغانیوں کے ساتھ مذاکرات، افغانیوں کے ساتھ ٹریڈ، افغانیوں کے ساتھ تعلقات، افغانیوں کے ساتھ کھانا پینا، اور میں کہ یار، اگر ہم پنجابی یہی فرمائش شروع کرنے دیں کہ جو ہماری طرف پنجاب ہے ہم ان کے ساتھ کام کاروبار ٹریڈ، تو پھر آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہوگی؟ بھائی، کام کاروبار سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کا ملک۔ وہاں پہ بیٹھ کر آپ کی سرزمین کے خلاف جس قسم کی دہشت گردی کی جا رہی ہے، اور آپ کو افغانوں سے ٹریڈ نظر آ رہی ہے، کیا 40 سال میں آپ نے کم کیا جو اب بھی ان کی طرف آپ نے جانا ہے، یا اب بھی ان کو؟ یہ ہندوستان سے برا دشمن ہے۔ دیکھیں، جس وقت آپ کے ساتھ افغانستان کی طرف سے باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا گیا تھا، اس وقت ان کا جو تگڑا وزیر ہے وہ ہندوستان میں بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے وہ آپ کے ساتھ وہاں سے جنگ لڑے تھے، اب انہوں نے وہ ہندوستان والی زبان بولنی شروع کر دی ہے کہ ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے۔ کر لیں پانی بند بھائی، آپ اتنے جوگے ہو ہی نہیں کہ پانی بند کر سکو، اور کیسے پانی بند کر لو گے؟ بٹ اللہ پاک خیر کرے، انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہندوستان پانی بند کرے گا، نہ افغانستان پانی بند کرے گا۔ ہماری بہادر افواج پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ یہ پانی بند کر سکتے نہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ دعائیں ہماری ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔